سوشل کلک سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پہلی پاکستان کی فیمیل ڈیجیٹل ٹرینر سے, اور ان سے ہم کچھ ٹرکس جانیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ کسی ورک پلیس پہ ہوں یا کسی مارکیٹ میں ہو یا کہیں پہ بھی ہوں تو ان کو اکثر ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایشو بہت عام ہے. آج اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے اور کچھ ٹرکس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آج آپ سے بہت اہم سوال ہونے والے ہیں اور بڑی اہم ڈسکشن ہونے والی ہے اور کچھ ٹرکس بھی بتانے والی ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج جو ہے آپ وومن کے اوپر بات کریں گی اور ان کے ہیراسمنٹ کے اوپر بات کریں گے, تو سب سے مین چیز اس میں کیا ہے؟ ہیراسمنٹ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ کسی بھی ان پلیزنٹ سچویشن کا ہونا اور آپ کا اس پہ ریئیکٹ نہ کرنا. اٹ مینس دا ایڈوانٹیج گوز ٹو ہیراسر. تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہیراسمنٹ فری معاشرہ بنائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بچیاں بھی ٹرین ہوں, اور بینگ اے فیمیل آپ کو پتہ ہو کہ آپ ان یوزول کمفرٹیبل زون میں کیا کیا کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ہم اس کی طرف تو جاتے نہیں, لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ یہ خاموش رہنا اور باتوں کو چھپانا اور یہ کہنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے برداشت کرتے رہیں. تو یہ ہم کرتے ہیں. اس کو کم کر کے ذرا اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے, اور بلیو ان مائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس اور توجہ دینی چاہیے تاکہ اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. آپ بہت کچھ کر سکیں کیونکہ بہت کچھ کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو لے کر آگے چلنا چاہیے. اگر آپ اپنی ورک پلیس پر ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ سے ایک فاصلہ رکھیں. یوزولی ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ورک پلیس پہ بہت زیادہ ویلکمنگ ہوتے ہیں. دیکھیے ہمیں ویلکمنگ ہونا ہے لیکن کام کے حوالے سے. ہمیں ورک ہالک ہونا چاہیے, ٹاسک اورینٹیڈ ہونا چاہیے, لیکن ویلکمنگ نہیں ہونا چاہیے. جو یہ ویلکمنگ بیہیویئر ہے نا اس سے لوگ ایک غلط اندازہ لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ویلکمنگ بیہیویئر ہے تو آپ ہر ایک کے لیے ویلکم کر رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے نا. آپ اپنے ویلکمنگ بیہیویئر کو ریسٹرکٹ کریں اپنی فیمیل جو کالیگز ہیں ان سے اور میل کالیگ سے بھی. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو آپ اس کے لیے پہلے پروف اکٹھا کریں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی بات کو ثابت کر سکیں. اچھا عائشہ یہ بتائیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں, لیڈیز مارکیٹ میں جاتی ہیں, وہ کانشیس نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے پاس سے گزر رہا ہے یا ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اپنے دھیان میں جا رہی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں سب سے پہلی چیز اپنے مائنڈ کو تیار کرنے کے لیے وومن کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے اب باہر آئے ہیں. تو جب کمفرٹ زون سے باہر آئے تو اپنا کمفرٹ بھی گھر چھوڑ کر آئیں. اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے مارکیٹ میں چلیں اور اپنے سراؤنڈنگس پر نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں کس لیے دی ہیں تاکہ چاروں طرف آپ دیکھیں اور دھیان رکھیں کہ آپ کے آس پاس سراؤنڈنگس میں کیا ہو رہا ہے. ہوتا کیا کہ آپ اتنے کیئر فری چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو ٹچ کر کے گزر جاتا ہے اور آپ کو خیال ہو مجھے ٹچ کیا اینڈ ویئر از ہی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عموماً دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ دو لیڈیز جا رہی ہیں, چلتی ہوئی جا رہی ہیں, اپنی باتوں میں لگی ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی ٹچ کر گیا یا کوئی ان کو کوئی چیز مار کے چلا گیا, چبو کے چلا گیا. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بندہ آپ کی دسترس میں اور آپ اس کو سبق سکھائیں. آپ اس کو اپنی ایلبو سے ہٹ کریں, آپ اس کو اپنی کک سے ہٹ کریں, آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹ کریں, لیکن اس کو لیٹ اٹ گو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ پتہ کیا یہ ایک معاشرتی رویہ ہے. جو آپ 50% پاپولیشن ہے, جو آپ فعال کردار ادا کر رہی ہیں کمیونٹی میں, تو آپ کو یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ وہ رول پازیٹیو ہو. تو اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو پے بیک کرنا ہے, اور پے بیک کرنے کے لیے آپ کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. تو اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ ہونا ضروری ہے. اور اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ کیسے ہوتا ہے آپ کا؟ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, وائی یو لیٹ اٹ گو, ہٹ ہم ہارڈ. اگر وہ لحاظ نہیں کرو تو آپ کیوں لحاظ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ پبلک میں ایک سین نہ کریٹ کریں. جس نے آپ کو تنگ کیا آپ بھی اس کو تنگ کریں, دیٹس اٹ. اس کے بعد وہ زیادہ تنگ کرے تو پھر تو نپٹ ہی لیتا ہے انسان. عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ لیڈیز کہتی ہیں یا خواتین کہتی ہیں کہ چھوڑے دفع کریں, ابھی بازار میں جو مارکیٹ میں تماشا ہو جائے گا, لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہی چیز ہے جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. لیڈیز جو ہیں عموماً اس پہ کوئی بھی چیز وائلیٹ نہیں کرتی کہ چھوڑیں کوئی بات نہیں. وہ وائلیٹ اس لیے نہیں کر رہی ہوتی کہ انہیں پتہ ہوتا ہے فیملی سپورٹ نہیں ہے. تو سب سے پہلے بینگ یور چینل وٹ آئی ایم وانٹ ٹو پروموٹ دس کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر اعتماد کرنا سیکھیں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہوں.
اگر وہ کسی غلط چیز کا شکار ہو رہی ہیں تو یو ہیو ٹو ہیلپ دیم. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ہیلپ کریں اس چیز کے حوالے سے کہ آپ غلط نہیں, اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, وی آر اسٹینڈ ود یو کہ آپ صحیح ہیں. اور جب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ گھر سے ہمیں ڈانٹ ہی پڑنی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑ دفعہ کرو, اگنور کر دیں آپ اس چیز کو. تو اگنور ہم کیوں کریں؟ اور اسی چیز سے جو ہے نا ہمت بڑھتی جاتی ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے ہر لڑکی جو ہے وہ مال غنیمت ہے. اور مال غنیمت بننے کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا, اس کو چینج کرنا چاہیے. ہر بچی آپ کا کیک بائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کا جیسے مرضی سلوک کریں, آپ جیسے مرضی اس کو لے کے چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ 2 4 5 بچیاں جب انیشیٹو لیں گی اور جب 2 4 5 کو مار پڑے گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ڈفرینٹ اسکولس میں جاتی ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں جا کے سکھاتی ہیں بچیوں کو, تو پیرنٹس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہماری بچیوں کو جو ہے اس طرح کی اویئرنیس ملنی چاہیے؟ آپ کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے میں 2 طرح کے پیرنٹس سے بہت زیادہ انٹریکٹ کرتی ہوں. ان میں سے ایک پیرنٹس تو وہ ہیں جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بچیوں کو یہ آنا چاہیے, یہ دور حاضر کی ضرورت ہے. اور اگر آتا ہوگا تو بچیوں میں یہ کانفیڈینس ہوگا کہ اگر کچھ انکمفرٹیبل ہے تو وہ اس کو خود کمفرٹ میں چینج کر کے ہم سے ڈسکس کریں گی. اور ایک پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ وہ ہے جو کہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ انہیں سکھا کر ہم کیا کریں گے, انہوں نے جا کے اپنے ہسبینڈ کو مارنا یا سسرال والوں کی ٹانگیں توڑنی ہے. تو نہ کسی بچی نے اپنے ہسبینڈ کو مارنا ہوتا ہے, نہ سسرال والوں کو وائلنس کا شکار بنانا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کر لینا اور یہ سوچیں کہ آپ اپنی بچی کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اللہ نہ کرے اگر اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہونا پڑے تو کم سے کم اس ٹریننگ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچانے میں تو کامیاب ہو جائے گی. یہ تو دوسری صورت میں تو آپ رپورٹڈ کیسز کو اٹھا کر دیکھ لیں ڈومیسٹک وائلنس کے, کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیس کس طرح سے بڑھ رہے ہیں. ہراسمنٹ کے کیسز, ریپ کیسز 2015 سے 2020 تک ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے جن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے اس وقت تک, اور فیصلہ ہوگا بھی نہیں. تو اگر ان یوزول کنڈیشن میں ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ ایٹ لیسٹ ان کمفرٹیبل سچویشن میں ہم خود ہی اس مسئلے کو ڈیل کر لیں, اور باقی مسئلے کو بعد میں تو ڈیل کیا ہی جا سکتا ہے. دیکھیے اگر میں مارکیٹ میں جا رہی ہوں, مجھے اپنی پوزیشن کیا رکھنی چاہیے, کس طریقے سے چلنا چاہیے, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے تو مارکیٹ میں جو کیئر فری اسٹائل ہوتا ہے نا ہمارا چلنے کا خواتین کا, یہ سب سے ہی غلط ہے. جب بھی آپ مارکیٹ میں چلیں تو اپنے ہاتھوں کو باڈی سے تھوڑا سا دور رکھا کریں اور ہاتھ کو نا اس طرح بند رکھ کے چلنا چاہیے. یہ جو ہم ہاتھوں کو ایسے کھلا رکھ کے چلتے ہیں یہ طریقہ ہی غلط ہے. آپ ہاتھوں کو اس طرح بند کر کے چلیں, کیونکہ ایسا کرنے میں اگر کوئی آپ کو ٹچ کر کے گزرے تو آپ نے وہیں سے اس کو ایسے ہٹ کر دینا ہوتا ہے. وہ چونکہ پوزیشن آلریڈی ایسے بنی ہوتی ہے تو اس کو آلریڈی زور سے لگ رہا ہوتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا اگر آپ جیسے آج کل بچیاں ورکنگ وومن بھی اور اسٹوڈنٹس بھی اوبر اور کریم کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں, کوئی اگر ایسا بندہ جو آپ کو رانگ وے پہ لے کے جانا چاہتا ہے یا کسی طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, فوراً سے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اوبر یا کریم یوز کریں تو جو چائلڈ لاک ہے اس کو آف کر کے بیٹھا کریں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو غلط ٹریک پر لے کے جا رہا ہے تو جو دوپٹہ آپ نے پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو سیٹ سے نکال لیں اور اس کو ایسے کراس کریں تاکہ آپ کے ڈرائیور کا جو گلا ہے وہ دب جائے. تو ظاہر ہے جب ایسی سچویشن ہوگی تو ڈرائیونگ پہ کنسنٹریشن تو کم ہو جائے گی, یہاں وہ اپنے گلے کو چھڑا سکتا ہے یا ڈرائیونگ کر سکتا ہے. اگر ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرے تب بھی آپ کو اٹینشن گریب کرنے کا موقع ملے گا, کیونکہ ظاہر ہے گاڑی پہ کنٹرول تو ختم ہوگا نا, تو آپ کو اپنے سراؤنڈنگ سے اٹینشن مل سکتی ہے, آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. دوسری صورت میں اگر کوئی ایسا ان نون راستہ ہے جہاں پہ ٹریفک کم ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, وہاں پہ بھی آپ اسی سچویشن کو کام میں لا سکتے ہیں اور آپ اس کا گلا زور سے دبا سکتے ہیں. تو اس صورت میں بھی آپ کے پاس چانس ہوگا گاڑی کہیں لگ جائے گی اور آپ وہاں سے نکل کے بھاگ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے کہ ہم پہ ایسی سچویشن آئے ہی نہ, اور ایسی سچویشن کوئی بتا کر نہیں آتی کسی پر بھی, اچانک صحیح آتی ہے. تو ذہنی طور پہ تیار رہنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ اس وقت وہ وقت گزر جائے اور بعد میں آپ کو خیال ہے او کاش میں اس وقت ایسے کر لیتی. تو اس لیے مینٹلی بی پریپیئر یور سیلف فار ایوری بیڈ سچویشن, کیونکہ آپ دنیا میں آئے ہیں, اچھا اور برا سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی عائشہ مزمل. انہوں نے وومن سیفٹی کی ٹرکس بھی بتائیں اور سارا کچھ بتایا کہ وومنس کو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور باہر نکلتے ہوئے یا ورک پلیس پہ کہیں بھی جائیں تو کیسے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ اویئرنیس ملی ہوگی. مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے سوشل کلک, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.